السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور پڑھتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوع الثانی ما جعل الوقت معیارا له وسببا لوجوبه وهو وقت الصوم، الا ترى انه قدر به واضيف اليه ومن حكمه أن لا يبقى غيره مشروعا فيه فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله ولو نوى النفل ففيه روایتان۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں امر مؤقت یا امر مقید بالوقت کی دوسری قسم نوع ثانی کو بیان فرماتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں نوع ثانی وہ ہے کہ وقت کو معیار بنا دیا جائے مؤدہ کے لیے، اور اس کے وجوب کے لیے سبب بنا دیا جائے، اور اس کے ادا کے لیے شرط بنا دیا جائے۔ تو ادا کے لیے شرط بنانے کو صاحب کتاب نے پیش نہیں کیا ہے، حالانکہ شرط ہونا بھی ملحوظ ہے۔ پیش کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ بات مشہور ہے کہ جہاں پر جو امر مقید بالوقت ہوتا ہے، تو مقید بالوقت ہونے کی صورت میں وقت وہ ادا کے لیے شرط یقینی طور پر ہوتا ہے۔ تو جب یہ مشہور ہے، اس لیے مصنف نے شرطاً للادا یہ ایک بار پیچھے ذکر بھی کر دیا، نوع اول میں اس کا ذکر بھی کر دیا۔ تو اب نوع ثانی میں مصنف نے ما قبل یعنی مذکور پر یا مشہور پر اکتفا کر دیا، اس لیے شرطاً للادا یہاں پر ذکر نہیں کیا، حالانکہ ملحوظ وہ بھی ہے۔ تو قسم اول اور قسم ثانی میں بچوں صرف فرق معیار اور ظرف کا ہوا، ورنہ قسم اول میں بھی سبباً للوجوب تھا، شرطاً للعدد تھا، اور قسم ثانی میں بھی شرطاً للوجوب اور سبباً للوجوب اور شرطاً للعدا ہے۔ بس فرق ہے قسم اول قسم ثانی میں کیا؟ معیار کا، کہ قسم اول میں وقت مؤدہ کے لیے ظرف تھا، یعنی فاضل بچ رہتا تھا، اور قسم ثانی میں وقت مؤدہ کے لیے معیار ہے۔ معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت اس معمور بہی سے فاضل نہ بچے، خالی نہ بچے، بلکہ پورے وقت کو وہ معمور بہی گھیر لے۔ تو اگر ایسا ہے وقت، تو اس کو کہیں گے کہ یہ وقت معیار ہے۔ جیسے کہ رمضان کا روزہ، تو روزہ جو ہوتا ہے بچوں، وہ طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کا پورا وقت، پورے وقت کو گھیرتا ہے روزہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ افطار کر لیں، نہیں، پورے وقت۔ اور یاد رہے، روزے کی کم اور بڑھتی ہونے کا، چھوٹے اور بڑے ہونے کا، دراز اور چھوٹے ہونے کا اندازہ وہ وقت ہی سے ہوتا ہے۔ اگر وقت کبھی دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے تو روزہ 12 گھنٹے کا کہلاتا ہے، کبھی 15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو روزہ 15 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر روزے کا اندازہ، روزے کی مقدار کا اندازہ وہ وقت ہی سے ہوتا ہے، اور رمضان کا یا روزے کا وجوب وہ منسوب بھی ہوتا ہے کس کی جانب؟ وقت ہی کی جانب۔ تو اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، وقت سے روزے کا اندازہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے، اور وقت فاضل نہیں بچتا ہے روزے سے،
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان کا روزہ یہ اس کا وقت یعنی شہر رمضان اس کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. اور چونکہ وقت سے پہلے روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس کی جانب منسوب ہوتا ہے، تو وقت سے پہلے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ اور جس طرح یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے مسبب سب سے پہلے صحیح نہیں ہوتا. تو یہاں پر اس کے سبب ہونے کے دلیل ہے کہ روزے کے لیے اس کا وقت سبب ہے. ایسے ہی وقت کے نکل جانے سے روزے کی ادا فوت ہو جاتی ہے. تو روزے کی ادا فوت ہو جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت روزے کی ادا کے لیے شرط تھا. تو وقت معیار ہے، وجوب کا سبب ہے اور ادا کے لیے شرط ہے. مثال جیسے رمضان کا روزہ. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ رمضان کا روزہ ایک ایسا معمور بھی ہی ہے جس کے لیے اس کا وقت معیار ہے، ادا کے لیے شرط ہے اور وجوب کے لیے سبب ہے کہ جب تک ماہ رمضان کا حضور نہیں ہوگا اس وقت تک روزہ واجب نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی بچوں؟ فرماتے ہیں والنوع الثانی، نوع ثانی موقت کی وہ ہوگی ما جعل الوقت معیارا لہ، کہ جس موقت کے لیے جس معمور بھی کے لیے وقت کو معیار بنا دیا جائے، وسببا لوجوبہ، اور اس کے وجوب کا سبب بنا دیا جائے. وہو وقت الصوم، یہ کیا ہے؟ اس کی مثال وقت صوم ہے. رمضان وہ روزے کا وقت ہے. تو سارے روزوں کا وقت جو ہوتا ہے بچوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا روزہ ہو، روزے کا وقت جو ہوتا ہے اس کے لیے معیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب اس کے دلیل دے رہے ہیں اس کے معیار ہونے کی. اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے انہ قدر بہ واضیف الیہ، کہ روزے کا اندازہ وقت سے ہوتا ہے اور وقت ہی کی جانب روزہ منسوب ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے شہر رمضان، صوم و شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ. تو صوم کی نسبت، صوم کی اضافت کس کی جانب ہوئی؟ شہر کی جانب. اور شہر کسی کا نام ہو، وہ وقت ہی کا تو نام ہے، تو وقت ہی کی جانب مضاف ہوتا ہے. وَمِنْ حُكْمِهِ أَلَّا يَبْقَ غَيْرُهُ مَشْرُوعًا فِيهِ، اس نوع کا حکم یہ ہے، چونکہ اب حکم بیان کر رہے ہیں کہ جب یہاں پر وقت معیار ہے تو فاضل تو بچے گا نہیں. جب فاضل نہیں بچے گا تو اب یہاں پر کسی اس وقت میں کسی غیر وقتی کو، جو مطلب رمضان کا روزہ ہے بالفرض، تو رمضان کے روزے میں، رمضان کے مہینے میں جب پورا وقت اس کے لیے معیار ہے، وہی ادا ہونا ہے، اس سے فاضل نہیں بچتا ہے، دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے جب اس میں، تو اب ایسی صورت میں کوئی دوسرا اس کے اندر مشروع بھی نہیں ہوگا. کسی رمضان کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی مشروعیت باقی نہیں رہے گی اس میں. کیوں مشروعیت کیوں باقی نہیں رہی؟ اس لیے کہ وقت فاضل نہیں بچتا ہے. اور یہاں پر تعین من جانب شارع بھی ہے. کیسے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے تو صرف اور صرف روزہ کس کا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا. تو یہ تو شارع کی جانب سے تعین ہے کہ رمضان کا جو وقت ہے وہ صرف صوم رمضان کے لیے شارع کی جانب سے متعین ہے. جب شارع کی جانب سے متعین ہو گیا تو اب ایسی صورت میں غیر رمضان کا کوئی بھی روزہ یا نفلی روزہ
اس کے اندر مشروع نہیں رہے گا۔ لہذا جب مشروع کوئی غیر ہے ہی نہیں، جس میں غیر کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی مطلق نیت سے روزہ رکھ لے، مثلا رمضان کے روزے کے لیے سحری کھائی اور اس نے روزے کی نیت کر لی کہ ہاں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ بھی نیت نہیں کی کہ کون سا روزہ رکھنا ہوں، کوئی تعین نہیں کی روزے کی، مطلق نیت سے روزہ رکھ لیا، تب بھی رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غیر کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کوئی غیر مشروع ہی نہیں ہے صحیح کے لیے، مقیم کے لیے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کوئی غیر مشروع نہیں ہے، لہذا اگر مطلق نیت سے روزہ رکھ لیا تو رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ ایسے ہی اگر نیت کی تو لیکن نیت کرنے میں اس کے وصف میں خطا کر دی، یعنی چاہے جان بوجھ کر چاہے بھول کر اس نے غلط بولا اور غلط نیت کر لی، درست نیت نہیں کی، تو اب ایسی صورت میں مطلق نیت سے جب روزہ صحیح تھا، اب اگر اس میں خطا بھی اگر یہ کر لیتا ہے بولنے میں، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف وہی ہے کہ مقیم اور صحیح آدمی کے لیے، مقیم کے لیے اس میں صرف اور صرف رمضان کا روزہ ہی اس کے لیے صحیح ہے، کوئی غیر اس کے لیے اس کے حق میں کوئی غیر روزہ، رمضان کے علاوہ دوسرا کوئی روزہ مشروع ہی نہیں ہے۔ جب کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے تو صرف رمضان ہی کا روزہ ادا ہونا ہے، تو اب ایسی صورت میں مطلق نیت سے، بلکہ مطلق نیت نہیں، نیت کی اور اس میں خطا کر لی وصف میں، تب بھی روزہ رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ خطا کرنے کی مثال جیسے کسی شخص نے نیت تو کی میں روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن نیت کر لی روزے میں کس کی، وصف متغیر کر دیا اور کہا قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں، نفل کا روزہ رکھ رہا ہوں، ایسے وصف میں اس نے غلطی کر دی، تو اب ایسی صورت میں بھی رمضان کا روزہ ہی واقع ہوگا۔ ہاں، یہ تو مقیم کے سلسلے میں تو بات صحیح تھی، لیکن رہا مسافر، تو مسافر کے سلسلے میں امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان کے نزدیک مسافر اگر واجب آخر کی نیت کر لے، رمضان کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی اگر نیت کر لے جو واجب ہو اس کے حق میں، تو امام اعظم کے نزدیک وہ دوسرا واجب ادا ہو جائے گا مسافر سے دوسرا واجب ادا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے امام اعظم کے نزدیک؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ مسافر کو رخصت دی گئی ہے کھانے کی اور روزہ رکھنے کی، چاہے تو وہ کھا پی لے، روزہ نہ رکھے، روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے، وہ اس کی مرضی، وہ عزیمت ہے، لیکن رخصت کس بات کی ہے؟ کہ کھانے پینے کی، اور کھانا پینا یہ دنیاوی امور سے ہے، یہ حاجت دنیاوی سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شارع نے مسافر کو کھانے کی اجازت دے دی، رخصت دے دی، اور اس کی رخصت یہ عجز حقیقی سے متعلق نہیں ہے بچوں، بلکہ اس کی رخصت کس کی بنا پر ہے؟ سفر کی بنا پر، اور سفر یہ رخصت کا سبب ہے، تو سبب ہی خود عجز کا قائم مقام ہے۔ سفر کی بنا پر عجز ہوگا، عاجز ہوگا وہ، تو سفر جو ہے یہ سبب ہے عجز کا، تو یہاں پر سبب جو ہے وہی قائم مقام عجز کے بنا دیا گیا ہے، اس لیے اس کی رخصت جو ہے وہ عجز حقیقی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ عجز تقدیری سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ عجز تقدیری سے متعلق۔ اور عجز تقدیری کیا مطلب؟ یعنی سفر کو اس کے عاجز ہونے کے قائم مقام بنا دیا گیا، اور وہ سفر اس وقت موجود ہے تو سبب تو موجود ہے، یعنی سفر موجود ہے، جب سفر موجود ہے تو اس کو تقدیراً عاجز مانا جائے گا۔ جب تقدیراً مسافر کو عاجز مان لیا گیا تو اب شارع نے مسافر کو عاجز کو
رخصت دے دی کھانے پینے کی، تو اب مسافر کو جب رخصت حاصل ہو گئی کھانے پینے کی، وہ کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے، جیسی سفر شروع کرے، چاہے سفر میں حقیقتاً مشقت نہ ہوتی ہو، لیکن سفر جو ہے سفر شرعی اگر اس نے کیا ہے تو سفر شرعی کی بنا پر اس کو عاجز مانا جائے گا تقدیراً، کیونکہ سفر اس کا سفر جو کہ قائم مقام ہے اس کا وہ تو موجود ہو گیا ہے۔ لہذا جب اس کو کھانے پینے کی اجازت ہو گئی تو وہ کھا بھی سکتا ہے، تو حاجت دنیاوی کی اس کو اجازت دے دی گئی، حاجت دنیاوی کے لیے اس کو اجازت دے دی گئی۔ جب حاجت دنیاوی کے لیے اجازت دے دی گئی تو امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب دنیاوی حاجت کے لیے اس کے لیے کھانا پینے کی اجازت ہے تو اس کو دنیاوی حاجت کے بنسبت اخروی حاجت کے لیے بدرجہ اتم اس کو اجازت ہوگی، اس کو رخصت ہوگی، اور دنیاوی حاجت تو اس کے لیے کیا تھی؟ کھانا پینا، اور اخروی حاجت یہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی واجب آخر ہو اس کے ذمے میں، اور اس واجب آخر کو ادا کرنا اس کی حاجت دینیہ ہے۔ کیا ہے؟ حاجت دینیہ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس واجب آخر کو اس اپنے ذمے جو واجب ہے اس کو اگر ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ اور آخرت میں اس کو سزا ملے گی، اور سزا اور عذاب الہی سے بچنا یہ حاجت دینیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حاجت دینیہ۔ تو جب حاجت دنیاویہ کی اسے اجازت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی، تو حاجت دینیہ کے لیے رخصت بدرجہ اتم ہوگی۔ اس لیے امام اعظم علیہ الرحمہ مسافر کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ مسافر کو جب اجازت ہے حاجت دینیہ کی بھی ادا کرنے کی ہوگی، پھر اسے اجازت جب حاجت دنیا کی ہے تو حاجت دینیہ کی جب اجازت ہوگی، تو امام اعظم نے فرمایا کہ اگر یہ مسافر جس کو رخصت حاصل ہے، یہ مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے جو اس کے ذمے تھی، جو اس پر قضا تھا روزہ، اس کی نیت اگر کرتا ہے تو اس کا وہ واجب آخر ادا ہوگا جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں صاحبین کا قول یہ ہے کہ واجب آخر ادا نہیں ہوگا، اس صورت میں بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور نفل اگر کسی مسافر نے نفل روزے کی نیت کی تو اس سلسلے میں امام اعظم سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ نفل واقع ہو جائے گا، اور صحیح روایت یہ ہے کہ نفل کا روزہ واقع نہیں ہوگا، کیونکہ نفل سے زیادہ اہم ہے فرض روزہ۔ جب فرض روزہ زیادہ اہم ہے تو نفل کی اگر نیت کی تو ایسی صورت میں رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر حاجت دینیہ تو متحقق ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل روزہ کر رکھ رہا ہے، اور نفل جو ہے وہ اس کے ذمے قضا یا دین نہیں ہے، قرض نہیں ہے کہ جس کو ادا کرنا اس پر ضروری ہو۔ اس لیے نفل میں صحیح روایت یہی ہے کہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ صاحبین نے واجب والی صورت میں بھی کہا کہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حال، اگرچہ وہ واجب آخر کی نیت کر رہا ہے لیکن اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا روزہ زیادہ اہم ہے۔ جب اس نے روزہ رکھا ہی ہے تو روزہ رکھنے کی صورت میں وہ رمضان ہی کا روزہ رکھے گا۔ اس کا حال یہ بتا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی دانشمند ایسا نہیں ہوگا جو موجودہ وقت میں فرض روزے کو چھوڑ کر کسی واجب آخر کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے دلالت حال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ فرماتے ہیں تو جب فیصاب بمطلق الاسم، تو مطلق اسم سے یہ روزہ واقع ہو جائے گا، ومع الخطأ فی الوصف، ساتھ ہی ساتھ یہی روزہ رمضان ہی ادا ہوگا جبکہ وصف میں خطا بھی کر لی گئی ہو، وصف میں خطا کے باوجود، الا فی المسافر، سوائے مسافر کے حق میں۔ کیوں؟ ینوی واجب آخر کے جو مسافر واجب آخر کی اگر نیت کرتا ہے تو واجب آخر جس کی نیت کرتا ہے وہی واقع ہوگا عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ ولو نوى النفل ففیہ روایتان، تو اور اگر اس نے نفل کی نیت کر لی، کس کی؟ نفل کی نیت کی، تو اس سلسلے میں نفل کی نیت کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دو طرح کی روایتیں مروی ہیں۔
تو پیارے بچوں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ایک بات اور ہم مطلب ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو صاحبین نے یہ کہا کہ واجب آخر کی نیت کرنے سے واجب آخر ادا نہیں ہوگا، رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شہود شہر رمضان اس کے حق میں بھی تو ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ مقیم کے حق میں موجود ہے، اور اس کو اجازت جو کھانے پینے کی جو دی جا رہی تھی وہ آسانی کے لیے دی جا رہی تھی۔ جب اس نے روزہ رکھ لیا تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے آسانی کو اور یسر کو اختیار نہیں کیا۔ جب اس نے یسر کو اختیار نہیں کیا تو اب حکم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا، یعنی فرض رمضان کا روزہ جو ہے وہی اس سے ادا ہوگا۔ اور نفل کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ دو روایتیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، ایک روایت میں یہ ہے کہ رمضان کا روزہ واقع ہوگا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نفل روزہ واقع ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب آگے صاحب کتاب مریض اور مسافر کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، یعنی مقیم وہ مسافر کا حکم تو اس سے پہلے بیان کر دیا کہ مسافر اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو واجب آخر امام اعظم کے نزدیک جس کی نیت کرتا ہے وہ ادا ہوگا۔ اس کے برخلاف مسافر اگر وہ مسافر کہہ رہا ہوں مریض اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو کیا واجب آخر ادا ہوگا؟ تو ہمارے نزدیک مریض اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو واجب آخر ادا نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا ہر حال میں۔ جب ہر حال میں رمضان ہی کا روزہ ادا ہونا ہے تو اب ایسی صورت میں فرق بیان کر دینا ضروری ہے کہ مسافر نے اگر واجب آخر کی نیت کی تو اس کا واجب آخر ادا ہو رہا تھا، مریض نے واجب آخر کی اگر نیت کی تو اس کا واجب آخر ادا نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہر حال میں ادا ہو رہا ہے۔ تو مسافر اور مریض ان دونوں کے درمیان میں دونوں کو تو رخصت دی گئی ہے شارع کی جانب سے روزہ نہ رکھنے کی، تو دونوں کی اور جب رخصت دی گئی ہے تو اب ایسی صورت میں دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ وہ واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کی ادا ہو جاتا ہے، وہی واجب آخر ادا ہو جاتا ہے، اور اگر مریض نیت کرتا ہے واجب آخر کی تو اس کا واجب آخر ادا نہیں ہو رہا ہے بلکہ رمضان کا روزہ ہی ہر حال میں ادا ہو رہا ہے۔ تو دونوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تو فرق صاحب شرع صاحب کتاب یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرق کا خلاصہ یہ ہے بچوں، مسافر کا جو عز تھا، مسافر کو بھی رخصت دی گئی تھی عز کی بنا پر، اور مریض کو بھی رخصت دی گئی ہے عز کی بنا پر، لیکن دونوں کی عز میں فرق ہے۔ مسافر کا جو عز تھا وہ عز تقدیری تھا، اور مریض کا جو عز ہے وہ عز تحقیقی ہے، تقدیری نہیں ہے، عز حقیقی ہے۔ یعنی اس کی رخصت، مریض کی رخصت متعلق ہے عز حقیقی سے، یعنی حقیقتاً عاجز ہو، اور مسافر کا عز اس کی رخصت متعلق تھی عز تقدیری سے، یعنی سفر سے متعلق تھی، جو کہ سفر عز کا قائم مقام تھا۔ تو جب اس سے مریض کی رخصت متعلق ہے عز حقیقی سے کہ حقیقتاً مریض ہو، تو عز حقیقی چاہیے یہاں پر، اور مسافر کے اندر عز تقدیری کافی ہے۔ تو یہی تقدیری اور حقیقی کا دونوں کے درمیان فرق ہے۔ لہذا بچوں، اگر کسی مریض نے روزہ رکھا تو اس کے روزہ رکھنے سے ہی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ وہ حقیقتاً عاجز نہیں ہے، اور اس کی رخصت متعلق تھی عز حقیقی سے، اور وہ حقیقتاً عاجز رہا نہیں۔ اس لیے ہر حال میں جب وہ عاجز نہیں ہے تو اب اس وقت اس کی رخصت اس سے متعلق نہیں ہوئی، اب اسے اجازت نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ایسے ہی ہو گیا واجب آخر کی نیت کرنا جیسے کہ وہ واجب آخر کی نیت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے حق میں عز جب نہیں رہا تو اب اس پر ہر حال میں لازم ہے کہ وہ روزہ رمضان کا ہی روزہ رکھے، اور رمضان کا روزہ جب کوئی صحیح آدمی رکھتا ہے تو اب ایسی صورت میں واجب آخر کی بھی نیت اگر کر لیتا ہے وہ، بلکہ مطلق نیت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص تو لاحق ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ صحیح کے ساتھ، کیونکہ روزہ رکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کا عز حقیقتاً موجود نہیں ہے، اگر حقیقتاً عز ہوتا تو یہ روزہ نہیں رکھ پاتا۔
تو اس کی رخصت متعلق ہے عز حقیقی سے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَالصَّحِيحُ عِندَنَا، رہا مریض تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ انہ یقع صومہ عن الفرض بکل حال، کہ اس کا روزہ صرف فرض کا روزہ واقع ہوگا ہر حال میں. کیوں؟ لأن رخصتہ متعلقۃ بحقیقت العز، کیونکہ اس کی رخصت متعلق ہے حقیقت عز سے. فیظہر بنفس الصوم، تو صرف روزہ رکھ لینے سے ہی ظاہر ہو جائے گا کہ وہ عز جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، رخصت کی شرط فوت ہو چکی ہے. فَيَلْحَقُ بِالصَّحِيحِ، تو ایسا مریض جو روزہ رکھ لیتا ہے وہ صحیح کے ساتھ ملحق ہوگا. اما المسافر، رہا مسافر، فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ بِعِزٍ مُقَدَّر، تو وہ مستحق رخصت ہوا ہے عز تقدیری کی بنا پر. لقیام سبب ہی، کیونکہ عز کا جو سبب ہے یعنی سفر، وہ سفر اس کا قائم مقام ہے. وہ سفر، وہ سبب، وہ سفر ہے یعنی عز کا سبب. فلا یظہر بنفس الصوم، تو وہاں پر جب قائم مقام کی بنا پر ہے، عز تقدیری کی بنا پر ہے، تو وہاں پر صرف روزہ رکھنے سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ رخصت کی شرط مفقود ہو چکی ہے، رخصت کی شرط کا فوت ہونا ظاہر نہیں ہوگا. فیتعدی حینئذ بطریق التنبیہ الی حاجتہ الدینیہ، تو اب یہ اس کو جب رخصت رہے گی ابھی بھی سفر کرنے کی صورت میں بھی رخصت رہے گی کہ سفر ابھی جو سبب ہے رخصت کا وہ سبب قائم مقام ہے، اگرچہ حقیقتاً عز یہ عاجز حقیقتاً ہے نہیں ہے، یہ ظاہر نہیں ہوگا. تو جب سفر یعنی سبب رخصت قائم ہے، تو اب جب سبب رخصت قائم ہے تو اس کی بنا پر شارع نے اس کو اجازت دے دی کھانے پینے کی، اور کھانے پینے کی اجازت دینا، یہ حاجت دنیاویہ کی اجازت دینا، یہ دلیل ہوگا اور تنبیہ ہوگا اس بات پر کہ اس کو حاجت دینیہ کی بھی اجازت ہوگی. اور حاجت دینیہ کیا ہے؟ قضائے رمضان کی قضا یا واجب آخر جو اس کے ذمے ہے، اس واجب آخر کو وہ ادا کرے. فیتعدی حینئذ بطریق التنبیہ، تو اب بطریق دلالت یہاں پر تعدی ہوگی حاجت دینیہ کی طرف. جب حاجت دنیاوی کی اسے اجازت ہے تو حاجت دینیہ کی بھی اجازت ہوگی بدرجہ. ومن ھذا الجنس الصوم المنظور فی وقت بعینہ، اور اسی قسم سے یعنی جہاں پر وقت معدہ کے لیے معیار ہو، اسی جنس کی مثال سے، اسی جنس سے وہ روزہ بھی ہے جس کی نظر مان لی گئی ہو کسی وقت معین میں کہ میں اس جمعرات کو روزہ رکھوں گا. یہ نظر مان لی کسی نے، وقت معین میں نظر مانی، تو اس کا جو وقت معین ہے وہ وقت اس کے لیے معیار ہوگا. ایسے ہی معیار تو ہوگا ہی، روزے کا جو وقت ہے وہ تو اس کے لیے معیار ہوتا ہی ہے، لیکن وجوب کا سبب بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت معین ہے. اب وہی وقت جب آئے گا تو یہ اس پر فوراً نظر واجب ہو جائے گی اور اس کا ادا کرنا لازم ہوگا. اور شرطاً للأدا، اور ادا کے لیے شرط بھی ہوگا. لہذا اس سے پہلے اس کے فوت ہونے سے، اس وقت کے ختم ہو جانے سے اس کے ذمے قضا واجب ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ اسی جنس سے صوم منظور فی وقت بعینہ، وقت معین میں جس روزے کی نظر مانی گئی ہو وہ روزہ بھی اسی جنس سے ہے. لأنہ لما انقلب بالنظر صوم الوقت واجبا لم یبق نفلا. اب کوئی کہے کہ یہاں تو متعین کہاں ہوا؟ وقت اس کے لیے وقت کہاں متعین ہے؟ وقت تو جو متعین ہوتا ہے وہ تو واجب کے لیے ہوتا ہے. جہاں پر واجب ہو چکا ہو، جب کسی وقت میں کوئی چیز واجب ہو تو وہ وقت اس کے لیے متعین ہوتا ہے، تب تو وہ اس قبیل سے آئے گا. لیکن یہ تو نظر کا جو روزہ ہے وہ تو نفل ہے اس کے ذمے، تو یہ تو واجب ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تعین کیسے ہو گئی؟ یہاں پر تعین نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ کہے تو جواب اس کا دیتے ہیں کہ دیکھیے، کسی شخص نے جب نظر مان لی تو نظر کا مطلب یہ کہ جو شے مباح تھی اس کو واجب کر لیا اپنے ذمے.
تو پہلے نظر ماننے سے پہلے وہ اس کے لیے مباح تھی، نفل تھی، وہ روزہ رکھنا نفل تھا. لیکن جب اس نے نظر مان لی تو نظر ماننے کے بعد وہ واجب ہو گیا، اور جب واجب ہو گیا تو وہی روزہ، ایسا نہیں ہو سکتا جب واجب ہو گیا تو نفل بھی رہے اور واجب بھی رہے. نہیں، نفل اور واجب دونوں وصف متضاد ہیں. ایک وقت میں ایک روزہ یا تو نفل ہی سے، وصف نفل سے متصف ہوگا یا وصف وجوب سے متصف ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفل بھی رہے اور واجب بھی رہے، متضاد دین سے وہ موصوف نہیں ہو سکتا. لہذا جب نظر مان لی تو وہ واجب ہو گیا، تو اب وہ نفل نہیں رہا. جب واجب ہو گیا تو اب ایسی صورت میں وقت اس واجب کو ادا کرنے کے لیے شرط ہے، اور اس کے لیے سبب ہے، اور اس کے لیے معیار تو ہے ہی. بات سمجھ آئی؟ تو اب کوئی اس سے پہلے اس کو ادا نہیں کر سکتا، وقت اس کے لیے سبب بن گیا، اور اس کے فوت ہونے سے، وقت کے فوت ہونے سے وہ ادا بھی فوت ہوگی، اس کی پھر بعد میں قضا لازم ہوگی. اس لیے یہاں پر تعین ہو گئی وقت کی اسی روزے کے لیے. تو چونکہ واجب ہو گیا، اب نفل نہیں رہا ہے. وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب لأنہ لما انقلب، تو اس وقت معین میں جو نظر، جس روزے کی نظر مانی گئی ہے وہ بھی اسی جنس سے. کیوں؟ لأنہ لما انقلب بالنظر، کیونکہ جب نظر کرنے سے، نفل روزے سے واجب کی طرف منقلب ہو گیا. صوم وقت سے مراد صوم نفل واجب میں بدل گیا نظر کے ذریعے سے. لم یبقى نفلا، تو اب وہ نفل نہیں رہا بلکہ واجب ہو گیا، تو اب وہاں پر تعین بھی ہوگی. تو پیارے بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فی وقت بعین ہی کہہ کر صوم منظور مطلقاً سے احتراز ہے، کیونکہ جہاں پر ایسے نظر مانی کسی روزے کی کہ جس میں وقت کی تعین نہیں کی بلکہ مطلق رکھا، تو وہاں پر وہ وقت مطلق اس روزے نظر کے وجوب کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جو سبب ہوگا وہ صرف نظر سبب ہوگی، نہ کہ وقت. جہاں پر وقت متعین کر کے اور نظر روزے کی مان لی جائے تو وہاں پر وقت معین اس نظر کے وجوب کا سبب بنے گا. پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.